السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ذاتی مکان خریدنے کے لیے بینک سے قرض لینا یہ کیسا ہے؟ آیا جائز یا ناجائز؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور چونکہ جو گھر ہے، ذاتی گھر، یہ بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے انسان کی، تو لہٰذا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، کیا اپنے ذاتی گھر کے خریدنے کے لیے ہم بینک سے قرض حاصل کر سکتے ہیں، لون حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بات سمجھنے سے پہلے یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ بینک والے اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ قرض حسنہ کے طور پر نہیں دیتے، بلکہ وہ سود پر دیتے ہیں، اور چونکہ اسلام میں سود حرام ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، یہاں تک کہ جو سودی ایگریمنٹ لکھنے والا ہوتا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ اس قدر بڑا جرم ہے، تو لہذا حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ آپ سود سے اپنے آپ کو بچائیں، بہت بڑا جرم ہے۔ جہاں تک اپنے ذاتی مکان کا تعلق ہے یا کرائے کا مکان، تو دونوں سے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے ذاتی مکان میں رہتے ہیں یا کرائے کے مکان میں، ضرورت دونوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس سہولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا ذاتی مکان خریدیں، آپ کرائے میں رہیں۔ ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت تو آپ کو مشکلات پیش آئے گی کرائے کے مکان میں اگر آپ رہتے ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کی آخرت کی گھر کو جو ہے وہ اچھا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اصل جو گھر ہے وہ آخرت کی گھر ہے۔ دنیا کا گھر کسی کی بھی ذاتی، اگر بڑا سے بڑا آدمی ہے، اس کے بہت بڑے بڑے بنگلے ہیں، مکانات ہیں، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھو گے کہ دنیا کے اندر جو جتنے بھی لوگوں کے گھر ہے، ذاتی مکانات ہیں، ان کے ذاتی نہیں ہے، بلکہ جب بھی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو وہ شفٹ ہو جائے گا اور اپنے اصلی مکان کی طرف وہ چلا جاتا ہے، اور یہ مکان جو ہے یہ عارضی ہے، اگرچہ بظاہر ذاتی مکان ہے لیکن یہ عارضی ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو آپ کبھی جو ہے آپ اس حوالے سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے کہ میرے ذاتی مکان نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ اس کو کوئی کرائے پر بھی مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی جائز طریقے سے ان کو لون دینے کے لیے، قرض دینے کے لیے تیار ہے، اور بالکل بہت زیادہ مجبور ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، قحط پڑا ہوا ہے، اور کھانے کے لیے چیز موجود ہے لیکن وہ حرام ہے، لیکن اس کی دوسری طرف اس کی جان چلی جا رہی ہے، اس کے جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس مجبوری کے حالات میں بقدر ضرورت وہ حرام چیز کھا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ مجبوری ہے جیسے میں نے کہا، تو اس حوالے سے بعض علماء نے یہ رائے دی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرے کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور دنیا کی میں نے کہا کہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے لیے اپنے آخرت کی گھر کو برباد کرنے سے بچائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔